اگر ہم شیخ محترم ادھر سے احتجاج کو علیحدہ کریں کہ احتجاج بڑے پرامن طریقے سے، ہم نے تو جو دیکھا ہے بعض اوقات مہنگائی کے اوپر احتجاج ہوتے ہیں، یہ چینی کے اوپر اور پیٹرول کی مہنگائی کے اوپر جو ہے نا وہ ہو گئے احتجاج ہو گئے. ایک تو یہ احتجاج ہوتے ہیں، اور ایک مذہبی ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہماری حکومت ہے ان کے کچھ مسائل ایسے ہو جائیں جو بظاہر دین کے خلاف نظر آ رہے ہوں، جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں ساری چیزیں. تو اس کے اگر پرامن غیر مسلح احتجاج کیے جائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا جائے، مظاہرہ کیا جائے، تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. جو مسلمان حکمران ہیں نا، ان کی ذمہ داریوں میں اسلام نے یہ بات شامل کی ہے. اصل حکومت ہوتی ان کاموں کے لیے ہے کہ رعایا کا مال محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ ہو، ان کی عزت محفوظ ہو، ان کا کاروبار محفوظ ہو، ان کا دین محفوظ ہو. یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنا یہ اصل میں حکومت کا کام ہے. اور اگر لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہو، ان کا مال محفوظ نہ ہو، ان کا دین محفوظ نہ ہو، ان کی عزت محفوظ نہ ہو، ان کی جان محفوظ نہ ہو، ان کے کاروبار محفوظ نہ ہوں، وہ سلامتی ان کو میسر ہی نہ آئے، امن ان کے پاس ہو ہی نہ، تو وہ اس امن کے حصول کے لیے، سلامتی کے حصول کے لیے اپنے جو جائز شرعی حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں ہر انسان کو، ان انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اگر حکومت کوتاہی کر رہی ہے، لاپرواہی کا شکار ہے، وہ اس کا توجہ اور دھیان اس طرف نہیں ہے، اس کا دھیان اس طرف کروانے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلوانے کے لیے، اور اسے اپنی ذمہ داری اور فریضے پر کھڑا کرنے کے لیے اگر پرامن رستہ اختیار کیا جائے نا حکمت کے ساتھ، اس میں تشدد نہ ہو، اس میں بغاوت پر اکسانا نہ ہو، خروج پر ابھارنا نہ ہو لوگوں کو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اس میں قتل و غارت نہ ہو، اس میں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، جراؤ گراؤ نہ ہو، اس میں تخریب کاری کے عناصر شامل نہ ہوں. مقصد صرف اور صرف اپنی آواز بلند کر کے حکمرانوں کو تنبیہ کرنا، ان کو جگانا، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا، مقصد ان کی حکومت کا تختہ الٹنا بھی نہ ہو. تو اس احتجاج کی تو اسلامی اجازت دیتا ہے، یہ تو شرعاً درست ہے، اور یہ خروج کے زمرے میں بھی نہیں آتا. ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو تنقید ہوتی ہے، تنقید حکمران پر بسا اوقات اس کو بھی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، خروج ہو رہا ہے. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقی خرابی ہے، نہ کوئی قانونی خرابی ہے، قانون کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہیں، اخلاقی اقدار کو بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے پورا، اور ان ساری چیزوں کے اندر رہ کر احتجاج کر رہے ہیں، تو اس پر بھی خروج کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کئی. یہ جو ہے نا وہ یعنی یہ خروج نہیں ہے، یہ جائز ہے بالکل. جی، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے حکمرانوں نے رعایا کی ہر چیز کے تحفظ کا، ان کا ہر حق ان کی دہلیز پر دینے کا، تو نہیں ملتا کسی کو حق، تو اب وہ کتنی کو دیر صبر کرے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، روک بلاک کرتے ہیں، تو کوئی مریض ہو سکتا ہے، اس طرح کے وہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے. ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے دلائل ان کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں نا، میں نے تین لفظ بولے ہیں. میں نے کہا وہ شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، قانونی تقاضوں کے خلاف نہ ہو، اور اخلاقی اقدار کے خلاف نہ ہو. تو یہ جو ہے نا خام خواہ رستہ روکنا، یہ تو اخلاقی طور پر غلط ہے اور شرعی طور پر بھی غلط ہے، اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو راستہ نہیں روکنا، ایسے طریقے سے احتجاج کرنا ہے کہ آپ کی آواز بھی پہنچ جائے، اور آپ کے احتجاج سے عوام الناس کے حقوق متاثر. آپ حقوق اپنے لینے کے لیے آئے یا لوگوں کے حقوق طلب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ لوگوں کے حقوق نہیں طلب ہونے دینے، لوگوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا ہے، اپنے حقوق کا بھی تقاضا کرنا ہے، اور ان حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے.